السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بڑا اچھا سا سوال کیا ہے جو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کا سوال یہی ہے، اللہ سے دوری کیسے دور کی جائے اور نماز اور قرآن سے دوری کیسے ختم کی جائے اور نیکی کی طرف کیسے آیا جائے. تو یہ تو وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے انبیاء آئے تھے. ٹھیک ہے، تو آئیے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کرتی ہوں جو کل پرسوں مجھے کرنے کا موقع ملا. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا وکٹر فرینکل. ٹھیک ہے، یہ آدمی جو تھا میڈیسن میں اس نے کیا ڈگری لی اور اس کے بعد اس نے سائیکالوجی میں ڈگری لی. ٹھیک ہے، اور اس کی جو اسپیشلائزیشن تھی وہ سوئسائڈ میں تھی اور ڈپریشن میں تھی. ہوا کیا کہ جب اس کو خیر جاب واب میں آ گیا، ویانا کا تھا یہ بندہ اور جوئش بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا اور اس کی پیدائش ہے 1927 کی. ٹھیک ہے، یہ ٹائم تھا 1941 42 43 وغیرہ کا ٹائم تھا جب کی میں بات بتا رہی ہوں. تو ہوا کیا کہ اس کو جاب واب میں آ گیا. تو اس کی جاب میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے باقاعدہ ایک گروپ بنایا اور اس سال ویانا میں ایک بھی، یعنی جہاں پہ جو اس کا جاب کا ایریا تھا، میں زیادہ کلیئر نہیں ہوں، وہاں پر ایک بھی خودکشی نہیں ہوئی. لائک اتنا افیکٹو تھا اس کا پروگرام. اب ہوا کیا کہ شادی وادی اس نے کر لی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو اس زمانے میں ہولوکاسٹ شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا. تو اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے تو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا کیونکہ جوئش جو تھا. یہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا کنسنٹریشن کیمپ میں چلا گیا. وہاں پہ اس نے 4 سال گزارے، نہیں سوری 3 سال گزارے، اور جس میں یہ 4 کیمپس میں رہا. اس میں کیا ہوا، اس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرے، اس کی بیوی کی اس کے سامنے ڈیتھ ہوئی، اس کے بھائیوں کو اس کے سامنے جو ہے نا فائرنگ اسکواڈ سے مار دیا گیا. کنسنٹریشن کیمپ میں کیا ہو سکتا ہے سوائے مزری کے. اور وہاں پر ایک ہی طریقہ تھا، یا ظلم برداشت کرتے جاؤ یا پھر خودکشی کر لو، اور خودکشی کرنا آسان لگتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ ہوا کیا کہ اس نے وہاں پہ 3 اصول بنائے. وہ اصولوں کی بات میں بعد میں کروں گی. ہوا یہ پھر بعد میں یہ وہاں سے نکلا تو اس نے لوگو تھراپی جو ہے نا اس کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ اپنے شعبے کا ہیڈ بن گیا. بہت ذہین آدمی تھا، ہم دیکھ ہی رہے. اور جو لوگو تھراپی ہے، یہ جو آج کی پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے اس کا ون آف دی پلر ہے. ٹھیک ہے، 3 اس بندے نے کنسنٹریشن کیمپ میں اس نے سروائیو کیا تھا اور اس نے وہاں پہ 3 چیزوں کا اس نے ارادہ کیا تھا اور اس نے ان کو فائدہ دیا، اس کو فائدہ دیا. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پہ جان نہیں دوں گا، میں نکلوں گا یہاں سے. ٹھیک ہے، میں گیو اپ نہیں کروں گا. دوسرے اس نے بات یہ کہی تھی کہ جو میرے آس پاس یہاں پر لوگ موجود ہیں میں ان کی مدد کروں گا، اور یعنی میں جیسے بھی میرے حال میں ہوگا. کنسنٹریشن میں کیمپ میں وہ خود بیچارہ کتنا بدحال تھا، لیکن میں جو ہوں اس کا جو ہے وہ کیا کروں گا کہ میں جو میرے بس میں ہوگا میں لوگوں کی مدد کروں گا. اور تیسری اس نے بات یہ کہی تھی کہ یہاں کی ہر ہیپننگ سے میں ایک سبق سیکھوں گا اور اسے میں اصول بناؤں گا. انہی اصولوں کے اوپر اس نے لوگو تھراپی جو ہے نا وہ ترتیب دی تھی، جو آج دنیا پر اس کا بہت بڑا احسان ہے. تو آئیے ذرا ان تینوں باتوں کا جائزہ لیتے ہیں. کیا یہ تینوں باتیں وہی نہیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں پہلے دن سے بتائی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ہاں، لوگو تھراپی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگین یاد رکھیے گا یہ آدمی سوسائڈ کا جو ہے نا ایکسپرٹ ہے. تو یہ لوگوں کو جو علاج کرتا تھا نا، یہ لوگوں کو زندگی کے اندر میننگ دکھاتا تھا، زندگی کے اندر کوئی پرپس ہو. کیونکہ اس کے خیال میں اگر انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھ لے نا تو وہ پھر اس کا سروائیول صرف اس کے ساتھ ممکن ہوتا ہے. اور اس نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے مین سرچ فار میننگ، کچھ اس طرح اس کتاب کا نام ہے. بیسٹ سیلنگ بک ہے، ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور اس کو بہت جو ہے پاپولیرٹی ملی. تو اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے پرپس کو ختم کر دیا جائے نا تو حقیقت جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور سوئسائڈ از دی لاجیکل آؤٹ کم آف دس میننگ لیس لائف. اس کو انالائزم بھی کہہ سکتے ہیں.
تھوڑا سا فلسفی سے ہو گیا. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے خود اتنی سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارے رب نے ہمیں زندگی کے اندر یہ پرپس پہلے دن سے بتایا ہے. سب سے پہلے انسان کو نبی بنا کے بھیجا تھا اور کہا یہ تھا میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں میری انکنڈیشنل فرمانبرداری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات لوگوں کے ساتھ خیر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اپنے لیے نہیں جینا, لوگوں کے لیے جینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور دیکھ لیجیے اللہ جتنی دنیا میں انسان کے اوپر عنایات کرتا ہے, علم ہو گیا, مال ہو گیا, صلاحیتیں ہو گئی, حسن کہہ لیں, یہ ساری کی ساری کا جو سعادت والا استعمال ہے نا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھتے جائیے پیغمبر جو ہے وہ آئیڈیلز ہے اور پیغمبروں کے اندر یہی بڑی خصوصیات ہیں. اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں پازیٹیو آؤٹ لک. دیکھیے ایک بندے پر ظلم ہوتا ہے, اس کے دو ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے مجھ پہ ظلم ہوا ہے, میری باری آئے گی میں بھی ظلم کروں گا. اور ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے میں نے جو تکلیف سہی ہے میں یہ والی تکلیف جو ہے آگے کسی کو یہ تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہے پازیٹیوٹی اور یہ ہے نیگیٹیوٹی. ان دونوں میں سے انسان کی چوائس ہے کہ کون سا پک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے میرا خیال یہ کہ بات خاصی لمبی ہو گئی. تو زندگی کا مقصد ایک ہی ہے, اپنے رب کے ساتھ تعلق. اچھا یہ جو رب کے ساتھ تعلق ہے نا, چونکہ اس کے بدلے میں جنت اور جہنم ملتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, انسان کے اوپر ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں میں نے کسی کو اگر ہدایت دینی ہو یا وہ کرنا ہو تو کوئی اختلاف ہی نہ کرے, لیکن یہ میں نے کیا ہی اسی لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ٹیسٹ کیس کے پاس پکڑ کے کرے. تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اس کو جان جاتے ہیں, اور جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ اس کو پش آف کرتے رہتے ہیں. یہ سوال چھوٹتا ان سے بھی نہیں ہے, یہ آلویز برننگ کوسچن رہتا ہے, جیسا کہ آپ کی یہ جو ہے نا کوسچن کے اندر یہ بات شامل ہے. تو یہی میں بات کہوں گی کہ اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے. اب آئیے تھوڑے سے اس کے جو ہے نا طریقے میں اس کا ذکر کر دوں. میں بھی آپ ہی کی طرح اسٹرگل کر رہی ہوں. زندگی کا مقصد کا پتہ ہونا ایک الگ چیز ہے, اس کے اوپر جو ہے نا کاربند ہو جانا یا اس کو سامنے رکھنا ایک الگ چیز ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تلاوت, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اللہ ڈائریکٹلی اپنے نبی سے بات کرتا ہے کہ انسانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز, اور نماز کو اسی لیے اہمیت سب سے زیادہ دی گئی ہے کہ یہ جو انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے اس کو ریفریش کرتا رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے اللہ نے یہ جو ریفریش کرنے کا کام ہے اس کو بڑا سسٹمیٹک کیا ہے. دن میں 5 مرتبہ, دن رات میں 24 گھنٹے ذکر الہی, پھر کیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ, پھر زندگی میں 1 مرتبہ حج. ٹھیک ہے. پھر اعتکاف اور اللہ کا ذکر ہر وقت. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اتنی واسٹ بڑی کائنات کے اندر ہم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہمیں اللہ نے آنر دیا ہے کہ ہم اپنے رب سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تھرو دعا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ اگر تم نے اس کو بلایا نہیں. تو آئیے اپنے رب کو بلاتے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفار.